اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج بہت سے جوان، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز فجر قضا ہو جاتی ہے۔ ایک سوال ان لوگوں کے لیے کہ نماز قضا کیوں ہو رہی ہے؟ یقیناً لوگ یہی کہیں گے کہ روٹین ہے، اور آج کل کا جو یہ روٹین ہے، جو لائف ہے، اس وجہ سے۔ لیکن عزیزو، فرض کرے فار ایگزامپل اگر صبح ہماری فلائٹ ہو، زیارت پہ جا رہے ہیں، تو ساری رات ہم جاگتے رہیں گے نا؟ فلائٹ مس نہیں ہونے دیں گے۔ فلائٹ کیوں نہیں مس ہو رہی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ٹکٹ بہت مہنگی ہے، یعنی پتہ ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ زیارت پہ جانا ہے، کربلا جانا ہے، مدینہ جانا ہے، یا فار ایگزامپل بزنس سے ریلیٹڈ کسی کام کے لیے جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے۔ مگر عزیزو، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مگر عزیزو ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ صبح کی نماز خدا کی بارگاہ میں ہمیں جو پرواز کروائیں گی، وہاں تک ہمیں کوئی لے کے جا نہیں سکتا، چاہے جتنے دنیا کے خزانے جمع ہو جائے، لیکن عزیزو اس نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور عزیزو، یہ میں نہیں کہہ رہی، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا، میں ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ امام نے استخارہ کیا، اور جب استخارہ بہتر نہیں آیا تو امام نے کہا کہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، تم نہیں جاؤ، بہتر ہے کہ تم وہاں پہ نہ جاؤ۔ اب وہ شخص واپس چلا گیا۔ جب بہت عرصے کے بعد جب آیا ہے امام کی خدمت میں، آ کے کہتا ہے کہ مولا، آپ نے تو کہا تھا کہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے، مگر مولا مجھے تو بزنس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوا۔ امام نے کہا اچھا، کہاں مولا؟ پھر امام نے اس سے کہا کہ لیکن جب تم تجارت کے لیے گئے تھے نا، تو فلاں دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ کہاں مولا، میں اٹھ نہیں پایا تھا۔ تو پھر چھٹے امام کہتے کہ دنیا کے پیسے جتنے جمع کر لو، چاہے جتنے دنیا کے خزانے جمع کر لو، لیکن اس ایک قضا کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو عزیزو، یہ سن کے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ عزیزو، کیوں خدا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ، یہ جو آرام سے بستر پہ سو رہا ہے نا، میں اسے اٹھاؤں، یہ اپنی نیند کو توڑ کے بستر سے اٹھے، وضو کرے، اور میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے صرف 2 رکعت نماز پڑھے، صرف 2 رکعت۔ تو عزیزو، ہم کہیں گے کہ خدا تو اتنی محنت سے اٹھوا رہا ہے، تو 10 رکعت ہی ہم سے پڑھوا لیتا۔ نہیں، خدا کہتا ہے صرف 2 رکعت بس ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، محبت کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، جس کو میں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہوں، اس کے کہے بغیر ہی اسے اتنی نعمتیں دے رہا ہوں، تو کیا وہ میرے بلانے پہ، میری صدا پہ کیا وہ اٹھتا ہے؟ کیا اپنے نرم بستر کو چھوڑتا ہے نماز کے لیے؟ دیکھنا چاہتا ہے خدا کہ میرا عاشق کیسا ہے۔ تو اگر ہم خدا سے محبت کر رہے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کرے، نماز قضا نہ ہونے دے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عشق حقیقی کی طرف آئے۔ امام حسین نے خدا سے عشق حقیقی کیا ہے،
تو اہل بیت کی لائف کو دیکھ کے درس لے، اپنی لائف کو بیٹر کرنے کی کوشش کرے، اپنی نمازوں کو قضا نہ ہونے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔